السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4K ٹی وی کا پروگرام ناز بردانیہ، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، ایون فیلڈ کیس میں میاں نواز شریف کو باعزت بری کر دیا جا چکا ہے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ نے باقاعدہ سماعت کے لیے العزیزیہ کیس میں بھی نواز شریف کی اپیل مقرر کر دی ہے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی سربراہی میں بینچ 7 دسمبر سے سماعت کرے گا۔ آپ کیا کہتے ہیں، میاں نواز شریف کو انصاف مل رہا ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں میاں صاحب کو؟ اچھا، ہمارے یہاں نا انصاف بڑا دلچسپ ہے، ویسے بڑا مزے کا انصاف ہے۔ جب مل رہا تھا عمران خان کو تو اسے بھی سیروں کے حساب سے نہیں، منوں کے حساب سے، ٹنوں کے حساب سے مل رہا تھا۔ اب نواز شریف کی باری ہے، تب یہ روتے تھے کہ جناب دیکھیں کیسے ابھی وہ پہنچتا بھی نہیں ہے، باہر آ کے حاضری لگ جاتی ہے اور کیسے انصاف مل رہا ہے۔ چیختے تھے نا، رات کے 12 بجے بھی عدالتیں کھل جاتی تھیں۔ اور میاں صاحب ابھی تیارے میں تھے تو انصاف ملنا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کے سامنے ہے یہ سارا کچھ، کیسے سارا کچھ ہوا، بیلز ہوئی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ میاں صاحب مری میں مزے کر رہے تھے اور عدالت نے ریٹرن فیصلہ جاری کر دیا، مطلب ایک دفعہ وہ پیش ہوئے ہیں جی۔ تو آج مریم اورنگزیب بڑا چیخ رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں، اس کو کہتے ہیں ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں تو نہ ہمارے پاس نہ 7 بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، نہ یہ ہوتا ہے، مطلب وہ بڑی خوبصورت تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو انہوں نے نا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے ہیں PTI کے، اس پہ بڑی تنقید کی ہے کہ 15 منٹ میں انتخابات ہو گئے۔ میں بھی ذرا چاہتا ہوں کہ اس پہ 2 جملے ضرور بول دوں۔ رب کعبہ کی قسم، یہ نہیں کہ اکبر ایس بابر کی پریس کانفرنس کے بعد یا مریم اورنگزیب کی کانفرنس کے بعد میرا جی چاہے کہ میں اس پہ بات کروں۔ دل دکھتا ہے کہ پاکستان میں جیسے ملک میں جمہوریت نہیں ہے نا، رونا روتے ہیں یہ، وہ نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، وہ عمران خان ہو، اور سب سے زیادہ غصہ مجھے اس معاملے میں عمران خان پہ ہے۔ عمران خان روسی سیاست کی بات کرنے والا، وہ کہ پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے، تو تمہاری پارٹی کے اندر جمہوریت ہے؟ جب عمران خان صاحب تھے تو ان کے مقابلے میں کسی کی ہمت نہیں تھی، پینل کا اعلان وہ کرتے تھے کہ یہ لوگ ہوں گے، تو وہاں کب الیکشن ہوتے تھے؟ اب اگر آج عمران خان صاحب نے جو چاہا، انہوں نے ویسے الیکشن ہو گئے، وہاں کوئی بندہ نہیں تھا، کرسیاں خالی پڑی تھی، جو کچھ بھی ہوا 15 منٹ میں، جو انہوں نے بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو عمران خان صاحب کی جگہ پہ چیئرمین اور عمر ایوب خان کو سیکرٹری جنرل بنا دیا ہے، باقی سارے صوبوں کے بھی وہ عہدیدار انہوں نے بنا دیے۔ تو بھائی آپ کی پارٹیز میں اگر آپ جمہوریت کہیں بھی ڈھونڈنے نکلیں، اچھا اگلی بات سن لیں، اگلے 10 دن میں نواز شریف صاحب کو بھی دوبارہ مسلم لیگ نون کا پریزیڈنٹ بنایا جا رہا ہے۔ پارٹی نے پوری تیاری کر لی ہے اس کی جی۔ ٹکٹ تقسیم کرنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کے سربراہ بن جائیں گے دوبارہ سے۔ اب وہ جو تھا نا تاحیات قائد، وہ نہیں رہیں گے، وہ باقاعدہ جس طرح پہلے پارٹی کے پریزیڈنٹ تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں، ویسے ہی دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے اور جناب میاں نواز شریف صاحب بلا مقابلہ صدر منتخب ہو جائیں گے مسلم لیگ نون کے۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف صاحب سینئر نائب صدر چلے جائیں گے، انہیں بھی کھپا لیں گے کہیں نہ کہیں جی۔ تو یہ ہے پارٹیوں کا حال جب آپ کی پارٹیز میں جمہوریت نہ ہو، ڈیموکریسی نہ ہو۔ اچھا، جو بندہ، بھائی میں تو اس شخص کو دنیا کا سب سے گھٹیا اور بے غیرت بندہ سمجھتا ہوں جو دھڑے بندی میں جمہوریت یا ملک کے ساتھ دغا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ جو انتخابات ہوئے ہیں، انہیں جمہوری انتخابات نہیں کہا جا سکتا، جو PTI کے انٹرا پارٹی انتخابات تھے۔ وہ اکبر ایس بابر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جاؤں گا، اس کے اندر تو کوئی اور درد ہے نا، وہ دل میں میرے ہے درد ڈسکو، اس کے دل میں جو درد ہے نا، اس درد کا مجھے پتا ہے، اور کس کے کہنے پر پیدا ہوا ہے یہ بھی مجھے پتا ہے۔ جمہوریت کو کمزور کریں، یہ جمہوریت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ PTI کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو ایسے اس کے بخیے ادھیڑ کے ایسے کارٹون کھڑے کر کے، میں نے 1 کروڑ پروگرام میں کہا ہے کہ میری عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، کبھی میں نے اس کا اظہار نہیں کیا، لیکن یار ایک بہت بڑی جماعت PTI عمران خان نے بنائی ہے، اس کو داد دینی چاہیے اس پہ کہ مروسی سیاست نہیں تھی۔ ایک بندے نے ذوالفقار علی بھٹو نے شروع کی تھی نا، اس نے شروع کی، پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور پیپلز پارٹی کو پھر عوام کی طاقت پر ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی بنا کے اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ عمران خان کا معاملہ الٹ ہے، اس نے اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ایک پارٹی بنائی، لیکن عوام نے اسے اتنی پذیرائی دی کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو لوگ بھول گئے۔ نوجوان نسل جو ہے ان کا فیورٹ جو پلیٹ فارم ہے وہ PTI ہے۔ بالکل۔ اچھا، عمران خان کو اس پہ داد نہیں بنتی کہ اس نے ایک اتنی بڑی پارٹی بنائی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے بعد دوسری پاکستان کی حقیقی جماعت ہے، جو عوام نے اپنے خود سے مل کے بنائی ہے۔ یہ 2 پارٹیز ہیں۔ اچھا، مسلم لیگ نون
یہ نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ میں یہ جو لگاتے تھے نا جنیجو لیگ فلاں لیگ، یہ تو شب خون مارا تھا. جنیجو اس کے پریزیڈنٹ تھے مسلم لیگ کے، پاکستان مسلم لیگ کے، محمد خان جنیجو. تو شب خون مارا پیسے کے بل بوتے پر، انہوں نے نواز لیگ بنا لی، بندے خریدے اور پریزیڈنٹ خود بن گئے، پھر وزیر اعظم خود بنے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مطلب یہ پاکستان کی ایک دردناک ہسٹری ہے اور تاریخ پہلو ہے ہماری سیاست کا. وہ بیچارے بڑے سیدھے آدمی تھے محمد خان جنیجو. لیکن میں نے پاکستان میں جس بندے سے متاثر ہوا ہوں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہو، پولیٹیکل قیادت ہو اور اس کے پاس ویژن ہو. اس بندے کے پاس تھا تھوڑا ویژن. ایک تو وہ دو چیزیں تھی اس میں، اسٹیبلشمنٹ کو اس نے ان کی حدود میں رکھا ہوا تھا. اس نے یہی بات تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اچھا نہیں سمجھتی تھی. وہ بندہ واحد بندہ ہے جس نے ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ جرنیلوں کو باہر بٹھایا ہے کہ اسے بٹھاؤ بھی میں مل لیتا ہوں. تو اس کے خلاف بیوروکریسی ہوئی، سب سے پہلے فوجی بیوروکریسی، کہ یہ کیا آ گیا، یہ ہمیں باہر بٹھاتا ہے. اچھا یہ بہت بڑا فیوڈل لارڈ ہے اور یہ ہمیں سمجھتا ہے کہ وہ کہتا تھا کہ تمام لوگ اپنی آئینی حدود میں رہ کے کام کریں. میں ملک کا چیف ایگزیکٹو ہوں، تو چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ سب سے بالا ہوتا ہے کیونکہ پارلیمنٹ اسے منتخب کرتی ہے اور پارلیمنٹ کو عوام منتخب کرتے ہیں. تو عوامی طاقت کا سرچشمہ میں ہوں اس وقت. وہ یہ کہتا تھا، کون سی غلط بات ہے. خیر میاں صاحب نے اس کی چھٹی کروائی محمد خان جنیجو کی، اور خود پارٹی کے پریزیڈنٹ بھی بنے، وزیر اعظم پاکستان بھی بنے، سب کچھ بنے، لیکن بندے نہیں بن سکے. تو میاں صاحب نے اپنی پارٹی میں ایک لمحے کے لیے کبھی جمہوریت رہنے دی ہے؟ ان کی پارٹی میں بھی جمہوریت نہیں. اچھا پیپلز پارٹی میں جمہوریت ہے، پیپلز پارٹی میں بھی سرے سے جمہوریت نہیں ہے. اسی طرح آپ کسی ایک پارٹی کو دیکھ لیں، آج انتخابات ہوئے ہیں، مجھے شرم آئی ہے کہ یہ لوگ جو جمہوریت دن رات جمہوریت کے راگ لاپتے ہیں نا، خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے کسی ایک پارٹی کا خود کو حمایتی کہتے ہوئے، کسی ایک کی. یہ کون سے انتخابات ہیں یار؟ آپ نے پہلے اعلان کر دیا کہ یہ ہوگا، وہ ہو گیا، اللہ خیر صلاح. یہ تو سب کو پتا تھا کہ یہ ہونا ہے. کوئی انتخابات سرے سے نہیں ہوئے. الیکشن کمیشن میں اگر اکبر ایس بابر جاتا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک دفعہ پھر کرتی ہے، یاد رکھیے گا یہ جمہوریت کے خلاف لوگ سازش کر رہے ہیں. عمران خان سب سے بڑا خطرہ جمہوریت کے لیے. اور آپ کو یاد ہوگا، اچھا میں دوبارہ سے آج پھر وہ ذکر کرنا چاہوں گا، جب 2018 کے الیکشن تھے نا، اس روز میں نے بات کی جمعرات کو پروگرام میں کہ میرے اس وقت ہوسٹ تھے 2018 کے الیکشن میں، جب ہم ہر روز پروگرام میں بیٹھتے تھے، تو میرے ہوسٹ تھے لاہور میں ڈاکٹر بلال شفیق میرے ہوسٹ تھے. بلال شفیق صاحب مجھے پہلی بات تو یہ کہ ہر روز پوچھتے تھے کہ ناز صاحب الیکشن ہوں گے. میں الیکشن سے ایک دن پہلے تک کہتا تھا کہ الیکشن نہیں ہوں گے. اس کی وجہ کہ میرے ذہن میں کچھ اور بات تھی. میں کہتا تھا کہ یار جن لوگوں نے نواز شریف کو نکالا ہے انہوں نے عمران خان کی محبت میں نہیں نکالا. جمہوریت کا جو قتل عام کر رہے ہیں ان کا ہدف یہ نہیں. لیکن بعد میں مجھے سمجھ آئی، اور جو میرا سورس تھا پھر اس نے مجھے بعد میں بتایا، اس نے کہا کہ اصل ہدف جو ہے وہ عمران خان یا نواز شریف نہیں ہوتا، ڈیموکریسی ہے. ڈیموکریسی پہ حملہ ہوا ہے. اچھا ڈیموکریسی کو ختم کرنا ان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ آپ پی ٹی اے ختم کر دو. سب سے بڑا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ جمہوریت پہ. یہ جمہوری جو تماشا لگایا انہوں نے، ایک پارٹی اب سرے سے، اب لکھ لیجئے عمران خان کو مائنس کر دیا ہے. یہ آج میری بات لکھی ہے، عمران خان مائنس ہو گیا. کتنی آسانی سے کر دیا انہوں نے. وہ ڈٹا ہوا تھا، کاش وہ ڈٹا رہتا، وہ کہہ دیتا کہ یار میرے اوپر سے بلڈوزر گزار دیں، آپ جو کرنا ہے کر دیں میرے اوپر سے. لیکن عمران خان نے اپنی پارٹی بچانے کے لیے اور رہی صحیح عزت بچانے کے لیے، اپنی ساکھ اور زندگی بچانے کے لیے اتنا بڑا فیصلہ کر لیا. وہ دستبردار ہے، اس نے کہا میں ریزائن کرتا ہوں، آپ انٹرا پارٹی انتخابات کروا لیں. اب اگلی بات میری لکھ لیجئے، پاکستان کی سب سے مقبول پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیں. اب اس کے اتنے ٹکڑے ہونے والے ہیں کہ پہچاننا مشکل ہو جائے گا کہ آئینے کے 100 ٹکڑے کر کے ہم نے دیکھے ہیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آئینے کے جو 100 ٹکڑے ہوئے ہیں آپ انہیں جوڑ نہیں پائیں گے کہ یہ کہاں کا ٹکڑا تھا. ایسے اکبر ایس بابر جیسے بے پناہ بے غیرت لوگ موجود ہیں. کتنا سخت لفظ بول گئے میں اس کے بارے میں، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، میں نے اس شخص کو کبھی دیکھا نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے جوتے سیدھے کرنے ہیں سب سے بڑی سعادت سمجھتے تھے زندگی کی. یہ وہ لوگ ہیں آج ان کے پر نکل آئے ہیں، طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور وہ جب پریس کانفرنس کر رہا تھا ڈیموکریسی کی باتیں کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، آج بات کر رہا تھا فارن فنڈنگ کی بات کر رہا تھا، آج کہہ رہا تھا کہ جتنے پیسے آئے. یہ بے غیرت آدمی تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں. میں تو پہلے دن سے یہ باتیں کر رہا ہوں نا، پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی پارٹی میں نہ جمہوریت ہے، وہاں بھی دنیا کی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں عمران خان کا کہا ہوا وہی حرف آخر ہے.
کوئی رائے نہیں لیتے تھے عمران خان صاحب, کسی سے پوچھتے نہیں تھے. اتنی فرونی اور تکبر. مسلم لیگ نون میں بھی یہی ہے, وہاں میاں برادران کسی سے پوچھتے ہیں, وہاں جو نواز شریف کہہ دیتا ہے وہی حرف آخر ہوتا ہے کوئی بندہ بدلنے والا اس کو, اس کے فیصلوں کو بدلنے والا. اب میاں صاحب آپ نے سوال کچھ اور کیا, میں جواب کچھ اور دینے لگا, کیونکہ معروضی حالات سے لوگوں کو آگاہ کرنا اور ان پر اپنی بے لاگ رائے دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. اب میاں نواز شریف صاحب کا پہلا جو ایون فیلڈ کیس تھا اس میں ان کو باعزت بری کر دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو. دوسرا جو تھا العزیزیہ ریفرنس, اس میں سماعت کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نے 7 دسمبر کے لیے مقرر کر دی, ان کی اپیل جو منظور کر لی ہے اور ان کی اپیل پر 7 دسمبر کی ڈیٹ دے دی. اب ان کی سربراہی میں جو بینچ ہے, آپ دیکھیے گا ایک ہفتہ بہت زیادہ میں نے بتا دیا, 7 دسمبر سے 14 دسمبر بہت دور ہے, اس سے پہلے فیصلہ آ جانا ہے. آپ دیکھیے گا ایسی مشین لگی ہوگی, اتنی سپیڈ ہوگی. یہ آپ کا سپیڈو جو ہے نا, آپ کا محسن سپیڈو, یہ بہت پیچھے رہ جائے گا. آج آپ کو ایک لطیفہ سناؤں کہ محسن صاحب, میں نے کہا تھا نا یہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ کوئی نہیں پہنچ. آج کیا انہوں نے کیا کیا ہے, یہ ایک وہ حیوانات کا ہاسپٹل نہیں ہوتا یا کلینک نہیں ہوتا, وہاں چلے گئے ہیں اور وہاں جا کے اس سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے سامنے بکری کو چیک کرو یہ پریگننٹ ہے کہ نہیں. اور اس ڈاکٹر نے, وہ بیچارہ جو ویٹرنری ڈاکٹر ہے, اس نے اس کے سامنے چیک کیا اور اس نے بتایا جی یہ بکری جو ہے پریگننٹ نہیں ہے. اور اس کے بعد پھر محسن نقوی صاحب نے خود بھی چیک کیا ہوگا, اور اگر اس کی بات درست نکلی تو وہ بندہ بچ جائے گا. اگر محسن نقوی صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں یہ تو بکری پریگننٹ ہے اور تم ڈاکٹر نہیں, ویسے انہوں نے پوچھا ہے کہ تم نے ڈپلوما کیا, اس نے کہا ڈپلوما نہیں کیا, میں باقاعدہ ڈگری ہولڈر ہوں. تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیے, میں نے کہا تھا کہ یہ جو نگران سیٹ اپ ہے نا, یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, یہ انتخابات کے علاوہ سب کچھ کریں گے. یار اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے, 3.25 کروڑ جس کی آبادی ہے, وہ ہے پنجاب, مطلب پاکستان کی پوری آبادی جو ہے, اب جو انہوں نے بتایا اس کے مطابق یہ 24 کروڑ سے کچھ اوپر ہے, جسے میں بار بار 25 کروڑ کہہ دیتا ہوں, یہ 24 کروڑ اور کچھ کہتے ہیں, کوئی 22-23 لاکھ جتنی بھی بتاتے ہیں. اچھا, یہ 24-25 کروڑ کی آبادی اور اس میں سے آدھی آبادی جو ہے, مطلب 13 کروڑ کے لگ بھگ 13.25 کروڑ جو آبادی ہے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے مطابق انہوں نے اب جو اعداد و شمار شائع کیے ہیں, پنجاب کی آبادی 13 کروڑ کے لگ بھگ ہے. 13 کروڑ اور 13 کو اگر 2 سے ضرب دے تو 26 کروڑ بنتا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی کل آبادی کا, اس میں خیبر خان پختونخوا, سندھ اور بلوچستان اور یہ وہ سارا کچھ مائنس کر دیں تو پنجاب کی آبادی جو ہے وہ پاکستان کی نصف آبادی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس کا جو کارٹون قسم کا وزیر اعلیٰ ہے, وہ جاتا ہے کہ بکری کا چیک اپ کروانے کے لیے کہ بکری پریگننٹ ہے کہ نہیں. اب اندازہ قائم کریں. اور بھائی یار خدا کی قسم جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر, اس کی بھاگ دوڑ ذرا ملاحظہ فرمائیں. اور اللہ کے بندے, تم جاؤ مارکیٹس میں اور جا کے دیکھو کہ لوگوں کو جو نرخ تم نے اویزہ کروائے ہیں ان کے مطابق اشیاء خرد و نوش مل رہی ہیں. میں لکھ کے دیتا ہوں نہیں مل رہی. ہر روز ہم پروگرامز میں کہتے ہیں دودھ سے لے کر گوشت سے لے کر سبزیاں دالیں, کوئی ایک چیز جو ہے مارکیٹ میں وہ سرکاری نرخ نامے کے مطابق نہیں مل رہی, اور تم جا کے چیک کر رہے ہو بکری پریگننٹ ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی. شرم آنی چاہیے. اور یہ لوگ آئے انتخابات کروانے کے لیے, انہوں نے صرف یہ ہوتا ہے روزانہ کے معمولات چلانے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ فیصلے کر رہے ہیں 22ویں گریڈ میں کون ہوگا, 23ویں میں کون ہوگا. اور آج ایک اور خبر تھی کیئر ٹیکر چیف منسٹر کے حوالے سے, ایک بہت بڑی خبر تھی کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور ایسے کام جو ہماری مستقل حکومتیں نہیں کر رہی وہ صاحب کرنے جا رہے ہیں. خیر میں حیران ہوتا ہوں, لیکن میں عرض کر رہا تھا کہ پاکستان میں جمہوریت کا جنازہ ٹوٹ چکا ہے. نہ کسی پارٹی میں ڈیموکریسی ہے, کسی پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے, کسی پارٹی میں. وہ جماعت اسلامی بھی ہو اس میں بھی نہیں ہے. یہ میں نے آج بڑے دکھی دل کے ساتھ کہا کہ جماعت اسلامی میں بھی جمہوریت نہیں ہے. ان کے شورا کا ایک سسٹم ہے, لیکن وہاں پر بھی بدترین ڈکٹیٹرشپ ہے. خیر چھوڑیے اس بات کو, جماعت کے ساتھی مجھ سے ناراض ہوں گے, لیکن مجھے اس کی کیا پرواہ ہے. کسی ایک پارٹی میں جمہوریت نہیں ہے. وہ پاکستان پیپلز پارٹی, وہاں بھی آمریت ہے, وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ ہے, اور وہاں سارا کرتا دھرتا آصف علی زرداری. نون لیگ میں میاں نواز شریف ہے, جس کی انگلی ہلتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے. اسی طرح پی ٹی آئی میں صرف عمران خان, اور آج پی ٹی آئی پہ میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان انا للہ و انا الیہ راجعون. اب پڑھ دیجئے, پی ٹی آئی ختم ہوگی آج. یہ جو انتخابات کروائے, کاش عمران خان جو اس نے باتیں کی تھی اس پہ قائم رہتا. ایک عمران خان نے کہا تھا کہ میں جمہوریت کو, یہ جو ہے نا ایسی ڈکٹیٹرشپ پارٹیز میں اس کو ختم کر دوں گا. عمران خان نے وہ ختم نہیں کی. آج بھی ثابت ہوا, وہ جیل میں بیٹھا اور سب سے بڑا ڈکٹیٹر وہ ہے. پھر عمران خان نے کہا جتنی بھی یوٹر لیے آج تک, مطلب کون سا آپ گنواؤں, مجھے تو شرم آتی ہے اب گنوانے میں. خیر عمران خان اگر اس بات پہ قائم رہتا کہ میں
مطلب ایسے الیکٹریکیبلز نہیں لوں گا، میں وہ لوگ جو جینون میرے ورکرز ہیں ان کو ٹکٹس دوں گا، اگر عمران خان اس چیز پہ قائم رہتا. اور آخری کیل آج عمران خان نے اپنی پارٹی میں ٹھونک دیا. یہ میری بات لکھ لیجئے گا. آپ کو پتا ہے کہ میں جب تجزیہ کرتا ہوں، بیل کرتا ہوں، میں نے کبھی کسی کی فیور نہیں کی. عمران خان نے خود اپنی پارٹی کا جنازہ پڑھا دیا ہے. اس امامت کروائی ہے خود، اس نے جنازہ پڑھا دیا اپنی پارٹی کا. پی ٹی آئی کو اس نے دفن کر دینا ہے، ختم کر دینا. عمران خان نے اپنی زندگی میں، اس نے پیپلز پی ٹی آئی بنائی تھی، اپنی زندگی میں دفن کر کے جائے گا. کاش آج عمران خان نے وہاں پہ سچ مچ جمہوریت کا مظاہرہ کیا ہوتا. کارکنوں سے کہتا، جو پارٹی کے لوگ تھے ان کو اختیار دیتا، آپ چنیں اپنا سربراہ. پارٹی میں اگر جمہوریت بچ جاتی تو آپ دیکھتے پارٹی کہاں جاتی. پھر عمران خان اگر یہ فیصلہ کر لیتا کہ میں نے ٹکٹس ان کو دینے، یہ دیکھ لیا انہوں نے جو جیتنے والے گھوڑے تھے جن کو اس نے لیا، فواد چودھری، وہاں سے خسرو بختیار اور فردوس عاشق حیوان اور وغیرہ وغیرہ جو بھی اس نے لیے تھے. اب اس نے مزہ چکھ لیا نا پھر ان لوگوں کو لے کے، اقتدار لینے کا مزہ چکھ لیا. اپنی زندگی بچانا مشکل ہو گیا اس کے لیے. کاش اس نے یہ لوگ نہ لیے ہوتے، سارے مراد شہید ہوتے. اس میں گجرانوالہ میں محمد علی جیسے لوگ ہوتے، وہ لوگ عقیل ڈار جیسے لوگ ہوتے، وہ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے لیے اپنی جانیں تک داؤ پہ لگائی تھی، جنہوں نے اپنا پسینہ اور خون دونوں دیے، ان کو ٹکٹ دیتا. ان کے لیے ٹکٹ لینا مشکل ہو گیا تھا، دشوار ہو گیا تھا. وہ لوگ جو پیپلز پارٹی سے الیکشن لڑ کے آئے تھے، ایک وقت تو ایسا آیا کہ چودھری سعید گجر اور چودھری طارق گجر دونوں کو ٹکٹ دے دیے، ایک کو ایم این اے کا ایک کو ایم پی اے کا. یہ ہوا تھا. اور میاں طارق محمود جو اور میاں مظہر جو ہے، ان دونوں بھائیوں کو ٹکٹ دے دیا. ایک گھر میں دو دو ٹکٹ دے رہا تھا عمران خان. یہی اس نے کیا وہاں حامد ناصر چٹھا کے گھر میں، ایک ایک گھر میں تین تین ٹکٹ اس نے پھینک دیے. تو یہ اس نے جنازہ نکال دیا تھا عمران خان نے بھی، اخیر کر دی تھی 2018 میں. تو اب خیر آج جو انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں، خود عمران خان نے اپنی پارٹی کو جنازہ پڑھا دیا ہے. اور اب پی ٹی آئی کا تو آپ مطلب بس آپ اس کے چہلم کا بندوبست کریں. رہی میاں صاحب کی بات جو آپ نے سوال کیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے مقدمات، تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ یہ 7 دسمبر سے اس کی اب العزیزیہ ریفرنس کی سماعت شروع ہونی ہے، اور 14 دسمبر سے پہلے یہ فیصلہ بھی 7 دسمبر جو ہے نا، یہ کہانی ہے. 7 دسمبر سے پہلے اگلے لوگوں نے فیصلہ بھی لکھ لینا، بس وہ تو اناؤنس کرنا ہے. وہ 14 کو کرے، 15 کو کرے، 17 کو کرے، جب بھی کرے. ایک بات اور، جب جیسے ہی یہ فیصلہ آنا ہے اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر ہوں گے اور آنے والے پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. یہ بات نوشتہ دیوار ہے، جس کو نہیں سمجھ آ رہی وہ بھونکتا رہے، جو مرضی کرے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس میں میرا اور آپ کا کردار صرف بھنگڑا ڈالنے کا، ناچنے کی حد تک ہے. اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ووٹ کے ساتھ کوئی انقلاب لینا ہے، تبدیلی لانی ہے، میرے ووٹ کے ساتھ کسی نے چیف منسٹر، پرائم منسٹر، ایم این اے، ایم پی اے بننا ہے، تو یہ ہماری بھول ہے. ہم اس بھول میں اگر رہنا چاہتے ہو تو رہتے رہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. خواب دیکھنے پر اور بھول میں رہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.